बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सिख शुआरा ने भी लिखी हैं, हिंदू शुआरा ने भी लिखी हैं, ईसाई शुआरा ने भी लिखी हैं और दीगर गैर मुस्लिम शुआरा ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें लिखी हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाला है जिससे गैर मुस्लिम शुआरा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। इसलिए वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते लिखने पर मजबूर हुए। इसलिए तो मैंने भी अपने नातिया कलाम में कहा है, तेरे नामे गरामी पर मैं कुर्बां या रसूल अल्लाह, हुआ तुझही पे नाजिल रब का कुरान या रसूल अल्लाह। और नाते तेरी लिखने पर कुफर के शुआरा मजबूर के औसाफे हमीदा की है ये शान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक सिख शायर का नातिया कलाम लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस सिख शायर का नातिया कलाम शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, मुस्तरद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि यूट्यूब के धुंधलकों में हमारी और आपकी मुलाकात गाहे गाहे होती रहे। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं इस सिख शायर का नातिया कलाम। इस सिख शायर का नाम है पूरन सिंह हुनर। इसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार नात लिखी है। पहले इस सिख शायर की नात सुनते हैं और उसके बाद सिखों को दावत इस्लाम पेश करते हैं। अल्लाह करे इस नात की वसातत से और इस वीडियो की वसातत से तमाम सिख कलमा पढ़ लें और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। और मैं सिखों से यही कहना चाहूँगा, ये खालिस्तान बनाने से भी ज्यादा बड़ा मसला है। खालिस्तान बने या ना बने गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कलिमा ना पढ़ा और बाबा नानक के रास्ते पर चलते हुए इस्लाम की तालीमात को कबूल ना किया तो दुनिया व आखिरत में सिखो तबाह बर्बाद हो जाओगे। एक कदम और आगे बढ़ाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करके कलमा इस्लाम पढ़ के मुसलमान बन जाओ। दुनिया व आखिरत की कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो बिला ताखीर हम शुरू करते हैं इस सिख शायर का नातिया कलाम। इस सिख शायर का नाम है पूरन सिंह हुनर। ये शायर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखते हुए कहता है, हर फूल में है निकहते सरशार मोहम्मद, अल्लाह रे जां बख्शिए गुलजार मोहम्मद, ए सल्ले अला गर्मी बाजार मोहम्मद, हर कोई है दुनिया में खरीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला शेर बड़ा शानदार इस सिख शायर ने लिखा है, अब दौलते कौनैन की परवाह नहीं मुझको, हासिल है मुझे दौलते दीदार मोहम्मद, दुनिया से गरज उसको न उकबा का तलबगार, आजाद दो आलम है गिरफ्तार मोहम्मद, देखो तो कहां मैं हूं कहां ताइर सिदरा, मस्कन है मेरा सायाए दीवार मोहम्मद, महरो माहो अंजुम है ज़ियाबार उसी से, ए सल्ले अला ताबिशे रुखसार मोहम्मद, मायूस पलटता नहीं दर से कोई साइल, जरपाश है जरबार है सरकार मोहम्मद। आखिरी शेर है, इस सिख शायर का तखल्लुस है हुनर, पूरन सिंह हुनर इसका नाम है। तो इसने कितने हुनर के साथ और कितने कमाल के साथ आखिरी शेर के दोनों मिसरों में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जरा इस सिख शायर की ज़हानत मुलाजा करें और नातिया शेर मुलाजा करें। सो ऐब सही मुझ में मगर ये तो हुनर है, सो ऐब सही मुझ में मगर ये तो हुनर है, सो जां से हुनर मैं हूं खरीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर फूल में है निकहते सरशार मोहम्मद, अल्लाह रे जां बख्शिए गुलजार मोहम्मद, अब दौलत कौनैन की परवाह नहीं मुझको, हासिल है मुझे दौलते दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, ये था इस सिख शायर का नातिया कलाम जो आपने समाप्त किया। मैं इस नातिया कलाम की वसातत से और इस वीडियो की वसातत से, अगर ये सिख शायर जिंदा है
اس کو بھی دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اسی طرح سکھوں کے جتنے بھی مذہبی اور سیاسی پیشوا اور لیڈر اور ان کے جو سربراہ ہیں ان سب کو دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ سب آگے بڑھیں اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ یہ خالصتان بنانے سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ خالصتان آپ کا بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں بنتا تب بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن مسلمان ہوئے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ سکھ مذہب کے بانی اور فاؤنڈر اور اس کے سربراہ بابا نانک دیو جی نے بھی یہی راستہ دکھایا ہے۔ وہ بھی اسلام سے محبت کرتے تھے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتے تھے، اسی طرح خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے، روضہ رسول سے محبت کرتے تھے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو مسلمانوں کے ایمان کے مراکز ہیں ان سے محبت کرتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، جیسا کہ ان کی تعلیمات سے، ان کی کتابوں سے، ان کی زندگی سے، ان کے اشعار سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے، اور سارے سکھ لوگ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا اے سکھ دوستو، آگے بڑھو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ اب ہدایت کا راستہ گردوارے سے ہو کر نہیں گزرتا، گرنتھ صاحب سے ہو کر نہیں گزرتا، ننکانے سے ہو کر نہیں گزرتا، بلکہ ہدایت کا راستہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ راستہ محمد الرسول اللہ نے دکھایا ہے، جس طرح کہ آپ کے مذہب کے سربراہ بابا نانک نے بھی یہ بات بار بار بتائی ہے، بلکہ ان کے بارے میں بہت سارے تحقیق دانوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ خود مسلمان تھے اور ایک صوفی بزرگ تھے، اور وہ ایک مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا، کلمہ اسلام کے وہ جو ہے مقر بن گئے تھے، اقرار کرنے والے بن گئے تھے، اور بہت سارے تحقیق دانوں نے تو یہاں بھی لکھا ہے کہ وہ مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور ایک صوفی بزرگ تھے، مسلمان تھے، لیکن سکھ ان کو مانتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گئے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ بابا نانک نے بھی اسلام کا راستہ دکھایا تھا، شریعت کا راستہ دکھایا تھا، قرآن و سنت کا راستہ دکھایا تھا، اور محمد الرسول اللہ کا راستہ دکھایا تھا۔ اے سکھو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ضد چھوڑ دو، ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ اس سکھ شاعر نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ سے عقیدت کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کے دیدار کی تمنا کی ہے، اور سکھ شعراء اور عام سکھ لوگ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، عقیدت اور محبت کرنا کافی نہیں۔ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے، پیارے نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخلے کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اگر آپ پہلا قدم اٹھا لیں تو انشاءاللہ آپ کے کلمہ اسلام پڑھنے کی برکت سے ہندو بھی دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ منظر ہمارے سامنے آئے گا جس طرح فتح مکہ کے موقع پر کفار قریش اور دیگر کفار نے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام قبول کیا، جسے قرآن پاک نے نقل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دھڑا دھڑ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ سکھوں کے سربراہ اپنی مذہبی پیشوائیت کا کچھ خیال کریں اور سب سے پہلے یہ آگے بڑھیں، کلمہ اسلام پڑھ لیں، ہندو پنڈت آگے بڑھیں کلمہ اسلام پڑھ لیں، تو انشاءاللہ باقی سکھ اور باقی ہندو بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کیونکہ جب بڑے مذہبی پیشوا حقیقت حال کو جانتے ہیں لیکن اسے چھپاتے ہیں، اور اسلام کو سچا جاننے کے باوجود، پیغمبر اسلام کو سچا جاننے کے باوجود، اور قرآن پاک کو سچی کتاب جاننے کے باوجود دل و جان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر عام ہندوؤں پر اور عام سکھوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ انشاءاللہ وہ جو ہے بیچارے پہلے دن ہی پہلا قدم اٹھا کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن یہ سکھ مذہبی پیشواؤں اور ہندو مذہبی پیشواؤں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھائیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، پھر آپ کو جو ہے چاند پر جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آج اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں ملک چاند پر پہنچ گیا، فلاں ملک چاند پہ پہنچ گیا، انڈیا چاند پر پہنچ گیا، چین چاند پہ پہنچ گیا، روس چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا۔ چاند پر پہنچے یا سورج پہ پہنچ جائے، لیکن جب تک کلمہ اسلام نہیں پڑھیں گے کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔
لہٰذا میں تمام سکھوں سے یہ کہوں گا، بابا نانک کی بات کو مانیں اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے اسے عام کریں، اور اگر آپ دیگر سکھ شعراء کا نعتیہ کلام سننا چاہتے ہیں تو پھر یہاں کلک کریں یا پھر یہاں کلک کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی دنیا میں گاہے گاہے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔